1960 کے اندر دسمبر کا مہینہ مولا نے مجھے ساؤتھ افریقہ بھیجا، اور اس وقت ٹانگانیکا تھا، ابھی بھی برٹش راج تھا، مگر افریقنوں کی جو ولن تھی اس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ٹانگانیکا سے آنے والے جو ٹورسٹ وغیرہ تھے، مسافر تھے، ان کو آنا بند کر دیا تھا۔ میرا پاسپورٹ ٹانگانیکا کا، لیکن برٹش سبجیکٹ کے طور پہ پھر بھی میں افریقہ جا نہیں سکتا۔ مجھے یہ خیال نہیں تھا، لیکن سالسبری جا کے میں اٹک گیا، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا میرے لیے بندوبست کیا جائے گا ویزا کے لیے۔ میں بیٹھا رہا 8 دن کے بعد مجھے وہاں سے امیگریشن کے ڈپارٹمنٹ سے سالسبری میں ایک آدمی ملنے کے لیے آیا اور مجھے ویزا دیا۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا۔ میرے لیے یہ اسپیشل ارینجمنٹ کی گئی تھی، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے اندر پریٹوریا میں 15 سے 16 ہزار مسلمان تھے، اور وہ مسلمان سورت اور بانٹوا کے میمن لوگ تھے، سنی تھے، اور یہ لوگ ایسے تھے، کٹر تھے ہمارے سائڈ، ہم کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ خدا نخواستہ کوئی اسماعیلی گزر جاتا تھا تو اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کو مسلمان قبرستان میں دفن کریں یا ہم وہ ہرس مانگیں، تو مسلمانوں کے پاس سے ہم کو ہرس مانگنی پڑی۔ ہرس مینس جس میں کفن لے جاتے ہیں، وہ گاڑی، اور جب بھی ان کی گاڑی آتی تھی ہم اچھی طرح سے صاف کر کے دیتے تھے، پھر بھی وہ لوگ اس گاڑی کو دھلواتے تھے، کیونکہ کافر کا مردہ اس میں گیا۔ کافر کون؟ استغفر اللہ ہم اسماعیلی۔ ایسی کنڈیشن میں مجھے ساؤتھ افریقہ بھیجا گیا، اور میرے مولا نے بڑا کرم کیا، میری بڑی مدد کی۔ رابعہ دادا ہال کے اندر مسلمان خود میرے پاس آئے اور میرے سے مانگنی کی کہ میں ان کو ایک لیکچر دوں۔ ینگسٹرز تھے۔ میں نے کاؤنسل کو پوچھا کہ یہاں کا معاملہ تو میں نہیں کر سکتا، تو کاؤنسل نے کہا نہیں ادھر جھگڑا ہو جائے گا، ایسا ہوگا۔ میں بولا فکر مت کرو، مولا کی رحمت سے میں جواب دوں گا۔ اور میں نے انگلش کے اندر بردرہوڈ آف اسلام کے ٹاپک کے اوپر میں نے اپنا لیکچر شروع کیا۔ لیکچر پورا ہوا تو مجھے پوچھا گیا کوشچن آنسر ہوں گے؟ میں بولا اچھا، لیکن پرٹیننگ ٹو دی سبجیکٹ، یعنی کہ میرے لیکچر کے متعلق ہی کوئی ایسی بات پوچھنی ہے تو۔ لیکن ہوا کہ آج جو ہی کسی کو اجازت دی گئی، 20-25 برس کا ایک لڑکا کھڑا ہوا، آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ابھی بات ہے کہ میرے لیکچر کی بابت میں مولوی نے کہا کہ یہ کوشچن ریلیونٹ نہیں ہے، مگر میں نے کہا کہ رہنے تو چلا ابھی آنسر۔ تو اس کو میں نے سمجھایا کہ نماز کا جو شبد ہے وہ پرشین لینگویج کا ہے، قرآن شریف میں نماز کا ورڈ نہیں ہے۔ قرآن شریف کے اندر صلاۃ اور دعا 2 لفظ ہیں، صلاۃ عربک ہے، دعا بھی عربک ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اس کے اوپر خود چرچا ہوئی، کیوں ایسا 5-7 سوال ہوئے، اور مولا کے فضل سے اچھے جواب بھی ملے۔ ایک سوال آیا کہ تمہارا خان کو خدا کہتے ہو؟ میں ہنس پڑا، میں نے ہاں بھی نہیں کہی، نہ بھی نہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں یہ سمجھنے کے لیے کوشچن کا جو آنسر ہے، سمجھنے کے لیے میں تمہیں ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، اور علی نبی کو بہت پیار کرتے تھے۔ تو یہ جو صحابی تھے، علی نبی کو جو پیار کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ساری رات کھڑے ہو کے ذکر کرتے تھے۔ جب یہ سب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو نبی کے نزدیک آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں یا نبی کچھ بات سناؤ نا۔ نبی کے ہاتھ میں تسبیح تھی، آنکھیں نیچی تھیں، تسبیح پھر رہی ہے، یوں ہی نیچی آنکھیں۔ نبی کہتے ہیں اے ابو ذر، تو مجھے کتنا چاہتا ہے، اب میں یہ ان مسلمانوں کو پریٹوریا میں سنا رہا۔ یا نبی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بولا میں آپ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ حضور اسی طرح سے بیٹھے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگے تیرا ایمان ابھی تک کامل نہیں ہوا۔ اس کو بہت تعجب ہوا، ارے میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی بندگی کرتا ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں،
ابھی تک میرا ایمان کامل نہیں ہوا. کہنے لگا یا نبی میں آپ کو اپنے ماں باپ بیوی بچے مال دولت اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں. نبی نے پھر کہا کہ اے ابو ذر تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. اس کو بہت دھکا لگا. تھوڑی دیر سوچتا رہا. آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اس کو اتنا محبت کرتا ہوں اور اس کو یہ پتا ہی نہیں. پکا ہوا پھل ہو گیا نا, خوشبو آنے لگی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, یکا یک جوش میں آ کے نبی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے, یعنی ایک عاجزی رسپیکٹ کی بات ہے, کہتے یا نبی خدا کی قسم میں آپ کو اتنا پیار کرتا ہوں جتنا اللہ کو پیار کرتا ہوں. نبی نے آنکھیں کھولی, آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, مسکرا کے کہتے ہیں اے ابو ذر اب تیرا ایمان پورا ہوا. میں نے کہا ہم آغا خان کو اتنا پیار کرتے ہیں, واللہ اتنا پیار کرتے ہیں جتنا ہم خدا رسول کو پیار کرتے ہیں. پن ڈراپ سائلنس. اس کے بعد کسی نے کوئی کوشچن نہیں کیا, اور پھر اٹھ کے ان مولویوں نے جو وکھان کیا وہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. میرا کہنا کیا ہے, میں نے آپ کو یہ سٹوری کیوں سنائی؟ ہمارے اوپر یہ ایک دھبا لگایا جاتا ہے, لوگ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو کہ عشق جو ہے وہ انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے, کیونکہ عشق کے ساتھ عقل نہیں چلتی. آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے کہ جو عقل کی سمجھ میں نہیں آتے. ہم نے کام کیا نا, 247.5 پاؤنڈ کی ہیوی باڈی کو ہیرو میں جوخ کے بتا دیا دنیا کے اندر. یہ ریکارڈ کبھی نہیں کیا, اور کھوجوں نے اپنے ایمان کو تول کے بتا دیا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. عقل میں ایک بات آتی ہے 100 برس کے بعد, جو کہ ابھی اس بات کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے, 60 برس ہوئے, لیکن 100 برس 200 500 برس کے بعد ہسٹری کے اندر یہ بات آئے گی کہ ایک عجوبہ بنا, ایک عجیب چیز ہوئی کہ 247.5 پاؤنڈ کا آدمی ہیرو میں تولا گیا. عقل میں یہ بات نہیں آتی. ہم اپنے حضرت امام کو پیار کرتے ہیں, اور اس پیار میں ہم اس کو خدا کہتے ہیں. اس کا بدن کوئی خدا نہیں ہے, خدا کا بدن ہے ہی نہیں, اور خدا کو بدن میں دینا یہ اسلام کے لیے ورد ہے, یعنی میں شرک ہے. الحمدللہ ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں. لیکن علی نبی کے درمیان جو محبت ہے, اللہ رسول کے اندر جو محبت ہے, ہم اسماعیلی لوگ اپنے مولا سے ایسا پیار کرتے ہیں. یہ پیار حضرت امام کے ساتھ ہمارا پیار اللہ رسول کا پیار ہے. ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں, اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ پیار جو ہے یہ روحانی چیز ہے, یہ ظاہری چیز نہیں ہے. اور یہ پیار ہم کبھی کبھی ایسا اپنی عقل کھو دیتے ہیں تو ہم زور سے کہہ دیتے ہیں, جو کہ ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ ماننا چاہیے. کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ چیز پیار تو دلوں میں ہوتا ہے. لڑکے کھیل رہے ہیں, مجنو درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور لیلا کو یاد کر رہا ہے. کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, لیلا کی یاد میں مست ہے. ایک کتا نکلا, ایک لڑکے نے مسچف کی, او دیکھو لیلا کا کتا آیا. وہ کتا لیلا کا نہیں تھا, اسٹری ڈاگ تھا, لیکن لیلا کا لیبل لگا دیا اس نے. آنکھیں کھل گئی مجنو کی, اٹھ بیٹھا, کتے کو پکڑا, اس کو پیار کیا, چومنے لگا, گود میں بٹھایا, ہاتھ سے اس کو سلانے لگا. ارے بھائی یہ کتا لیلا کا نہیں ہے. نہیں, لیلا کا نام آ گیا نا. بات کتے کی نہیں تھی, بات لیلا کی ہے. بھلے کتا اسٹریٹ ہو گئے, لیکن لیبل لگا دیا لیلا کا کتا. اس نے جھوٹ بولا, کوئی بات نہیں, لیلا کا نام آیا نا. میں تو لیلا کو پیار کرتا ہوں, کتے کو نہیں. عقل کی کوئی طاقت نہیں عشق کی باتوں کو سمجھنے کی. مولانا حضرت امام کی جو محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے, وہ غیروں کو بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے. عاشق لوگ اپنے معشوق کا نام نہیں لیتے, اور لوگوں کو نہیں کہتے کہ میں اس کو پیار کرتا ہوں. وہ پیار کرتا ہے, لیکن جی بولنے کے لیے معذور ہے.
اس کے بدن کا ہر بھاگ، اس کے بدن کا ایوری سیل اس کے پیار کی مستی میں رہا ہوا ہے۔ یہ رستہ ہمارے پاس ہے کہ جو صبح 4 بجے کی عبادت میں ہمیں ملتا ہے۔ ہم اسماعیلیوں کے اندر یہ طریقہ موجود ہے کہ ہم اپنے حاضر امام کے نور کو دیکھیں، ہم اس کے نور کو اپنے سینے کے اندر محسوس کریں، فیل کریں، اور ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں۔ جب ظاہر میں بھی ہم مولا کو دیکھتے ہیں تو پیار سمایا نہیں جاتا، ابھر آتا ہے، آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں، ہر وقت چاہتے ہیں، لیکن منہ بند رکھو، منہ کو بند رکھو، اپنے دل میں مولا کو ہر وقت یاد کرو۔ نیند کے اندر بھی، سونے سے پہلے آپ نے کوئی دیدار کیا ہے، ظاہری دیدار بھی کیا ہے، تو بھی سوتے وقت آنکھیں بند کرو، اور ڈون مل میں کہ مین جماعت کرنے میں کہ کیمپ میں کہ کسی بھی جگہ آپ نے مولا کا دیدار کیا ہے، بامبے میں کیا ہے کہ لندن میں کیا ہے، اس دیدار کو یاد کرو، اس دیدار کو یاد کرو، اس کو یاد کرتے کرتے سو جاؤ۔ ساری نیند کے 5-7 گھنٹے عبادت میں لکھے جائیں گے۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ جب رات کو تم سوتے وقت مجھے یاد کرتے ہو تو میں ساری رات تمہارے پلنگ کے پاس میں تمہاری چوکی کرتا کہ تمہیں کوئی آفت نہ آئے، کوئی خراب سپنا نہ آئے۔ ایسے بہت سے مومنین ہیں کہ جن کو خواب میں، سپنے میں حضرت امام کا دیدار ہوتا ہے، لوگ ہیں ایسے، لیکن امام نے کہا بولو مت، اگر بولو گے تو دوسری دفعہ پھر امام دیدار نہیں دے گا۔ اور جب یہ دیدار کی بات آتی ہے سپنے میں تو مومنوں اس وقت نیند نہیں ہوتی، ایک قسم کا گہن ہوتا ہے، آدھا آدمی جاگتا ہے، آدھا سویا ہے۔ وہ سپنا نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ لیکن جب ہم ان چیزوں کو سما نہیں سکتے اپنے دلوں میں تو پھر وہ چیز آہستہ آہستہ گھٹ جاتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ گھونٹ پی لیا اور اس چیز کو من میں رکھا اور کسی کو کبھی نہیں کہا تو کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آئے گا، اور آپ نے پھر بھی کسی کو نہ کہا، خوشیاں ملتی رہیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر آئے گا۔ آہستہ آہستہ یہ فریکوینسی بڑھتی جائے گی، 2-3 مہینے میں ایک دفعہ آئے گا، مہینے میں ایک دفعہ آئے گا، ویک میں ایک دفعہ آئے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز آئے گا، پرووائڈڈ آپ پہلے وقت جب یہ چیز بنے تو اس کی خوشی میں دیوانے ہو کے لوگوں کو ممی پاپا آج میرے کو مولا دیدار ہے، ہسبینڈ کو بولے، خاوند کو بولے، یا ہسبینڈ اپنی عورت کو بولے مجھے آج مولا کا دیدار ہوا۔ بولو مت، پیار جو ہے وہ شور نہیں مچاتا، پیار تو اپنے دل کے اندر چیزوں کو سما لیتا ہے۔ جتنا سہن کرو گے اتنا فائدہ ہوگا، اتنا نزدیک آئے گا، اور پھر ایک دکھ پیدا ہو جائے گا، ایک دکھ پیدا ہو جائے گا، اور وہ دکھ جدائی کا ہوگا۔ ایسا ہوا ہے، آپ کو دیدار ہوا، مہینہ نکل گیا وہ نہیں آیا، اور آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے، اور کبھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا مولا کیا ہوا؟ تو جدائی محبت میں ایک ہی دکھ ہے جدائی کا، اور کچھ نہیں، اور باقی تمام دنیا کی چیزیں نیچے گر جاتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ڈونٹ کیئر ہو جاتا ہے۔ ایمان کی محبت ہماری زندگی کا ایم ہے، اور اگر یہ چیز موت کے وقت ہمیں ملے تو سیدھا اس کا جو روح ہے وہ امام کے روح میں مل گیا۔ یہ اسماعیلی مذہب کا ایسنس میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ اسماعیلی مذہب کا جو پایا ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ محبت ہے۔ مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے جگا دے گا، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا حقیقتی سمجھ دے گا، اپنی محبت زیادہ کرے، ہر قسم کی بدیوں برائیوں سے بچاوے، نیک اعمال کی توفیق دے، دسوں سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بنائے،
مولا اپنی وفاداری اور حقیقتی سمجھ میں رکھے. مولا آپ کو بخششیں دے، رحمتیں اتارے، آپ کی ہر نیک امید کو پورا کرے. سکھی آباد رہو.